ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے مدنی قاعدے کے ذریعے، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ، اور پروگرام کا نام ہے، اور اسی پروگرام کے اندر آپ دیکھتے ہیں عقیدے کی باتیں، اسلام سے متعلق جو چیزیں ہمارے درمیان ہیں ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے اسلام فار کڈس، اس کا نام ہے ہمارا اسلام، اور پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، بچوں کی محفل نعت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے وہ کلام شامل کریں جو بچے شوق سے پڑھتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ جو شرکت کرتے ہیں، کالز کر کے فرمائش کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت، اور پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، انبیاء اکرام کی سیرت بچوں کو معلومات ہونی چاہیے، جس طرح قربانی کے دن چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور بہت سارے انبیاء اکرام ہیں، ان کی زندگی کے احوال آپ جان سکتے ہیں سیگمنٹ پیارے انبیاء میں، اور پروگرام کا نام ہے، جی ہاں، یہ چاروں سیگمنٹ کون سے پروگرام میں ہوتے ہیں؟ اسلام فار، جی ہاں، تو اسلام فار کڈز یہ بچوں کا مجھے امید ہے پسندیدہ پروگرام ہوگا، بچے اس کو شوق و ذوق کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، ان کو پسند آتا ہوگا، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کا ہمیں یوں پتہ چلا کہ کالس آتی ہے تو بچے کہتے ہیں ہم نے 4 لوگوں کو دعوت دی، ہم نے اپنے سارے کزنس کو دعوت دی، ہم نے اپنی نانی کو دعوت دی ہے، ہم نے اپنی دادی کو دعوت دی ہے، اپنے علاقے میں دعوت دے رہے ہیں، تو دوسروں کو دیکھنے کی یہ پروگرام کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے، تو بڑھ رہے ہیں ایک سوال کی جانب، اور سوال یہ ہے قربانی کے دن چل رہے ہیں، قربانی کے دن چل رہے ہیں، کوئی بچہ یہ بتا دے کہ اونٹ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے، کوئی بچہ یہ بتا دے قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ معلوم ہے؟ صرف یہی جواب دینا ہے، قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جی عزیر بھائی 5 سال، حامد صاحب 5 سال، شانی صاحب 5 سال، شانی کے جواب میں 5 سال یوں آیا ہے، جی بس ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے، قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اب بڑھ رہے ہیں پہلے مرحلے کی جانب، پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی ہاں، اب قاری صاحب کو بلانے کا وقت ہوا ہے، اور آج قاری صاحب کو بلانے جا رہے ہیں ہمارے حامد بھائی، جی اب تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے قاری صاحب، جی قاری صاحب تشریف لے کر آ گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا یہ بتائیے قاری صاحب، عموماً جو ہے درجے میں جانا ہوتا ہے، کلاس میں جانا ہوتا ہے، تو بعض بچے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی ایک دھن میں ہوتا ہے، اپنی مگن میں ہوتا ہے، بعض ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو 4 ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ توجہ رہتی ہے، زیادہ درجے میں بچے ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، 30 ہوں، تو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض سلام نہیں کرتے،
بعد میں السلام علیکم. کسی کا کچھ انداز چل رہا ہوتا ہے, کسی کا کچھ انداز چل رہا ہوتا ہے. کھڑے ہو جائیں, بیٹھنے کے لیے کس نے کہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے, بعض کھڑے ہوئے بعض بیٹھے ہوئے. تو اس وقت انداز کیا ہونا چاہیے سلام کا, تو میں چاہوں گا تھوڑی اس پہ تربیت کیجیے. اصل میں روٹین میں روزانہ ہے نا کہ بس کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونا اور سلام کرنا ہے. سلام کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے پیارے بچوں کہ یہ ایک ادب کا پہلو ہے نا, اور چونکہ ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں, جن سے سیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے واسطے وسیلے سے ہی ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن پڑھانے والے ہیں, قاری صاحب ہیں. تو یوں ایک طریقے سے ہم قرآن کریم کی بھی عزت کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھانے والوں کی بھی عزت کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بعض سلام میں گرپ آئے. جی ٹھیک ہے, ہم تھوڑی پریکٹس کروا لیتے ہیں. جس طرح میں سلام کر رہا ہوں آپ نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے, ٹھیک ہے, اور آئندہ کار سب کو اسی طرح سلام کرنا ہے. اور جہاں درجے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ٹھیک ہے. 2 جگہ آپ نے اسٹیپ لینا ہے, سانس لینی ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ آئیے. لیکن اب اتنا نہیں روکنا ہے, ٹھیک ہے. اب دوبارہ سلام کریں گے آپ سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں جی. شکریہ ادا کریں تشریف رکھتے وقت. اچھا قاری صاحب, میں یہ بات سمجھ سکا ہوں کہ ٹریننگ تربیت یہ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے کریں گے گھر کی, جیسے کوئی آپ کے خصوصی مہمان آ رہے ہیں, تو پھر یوں ہوگا کہ آپ بچوں کو تھوڑی دیر پہلے سمجھائیں گے تو تھوڑی دیر کی تربیت تھوڑی دیر میں چلی بھی جائے گی. جی. کہ مہمان آ رہے ہیں ان کے آگے آپ نے جو ہے کھانے کو نہیں مانگنا ہے, اس طرح وہ جو ڈش آئے گی اس میں آپ نے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. پھر ہوتا ہے کیا, تھوڑی دیر کی تربیت جو ہے یہ اتنی پائیدار نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. تربیت وہ جو روز کی جائے, ایک بات جو روز روٹین کی ہو رہی ہے, کبھی اسی کی تربیت کی. ہاں بچے تو سلام کرتے ہیں, لیکن دیکھیں تو کس انداز سے سلام کرتے ہیں. بعض بچوں کو بیٹھنے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے, بعض کو بالکل نہیں آتا. تو جب بھی بیٹھیں اچھے انداز سے بیٹھیں. قمیض کس طریقے سے آپ نے آگے کی جانب رکھنی ہے, امامے کی نوک کہاں ہوگی, جیب کس طریقے سے ہونی چاہیے. بعض چل رہے ہوتے ہیں, چلنے کا طریقہ نہیں آ رہا. قاری صاحب تربیت کتنی ضروری ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. جی, تربیت کے حوالے سے جو ہے نا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو ایک بات بار بار سمجھانی پڑتی ہے. قبلہ امیر اہل سنت بھی یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بار بار سمجھائیے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ناکامی ہونے کی صورت میں سزا بھی دے دیتے ہیں, اور پٹائی کا سہارا, اور مطلب مختلف چیزیں وہ ایسے معاملات کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے بچوں کے ساتھ. جتنی تربیت آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ سمجھا سکتے ہیں, تو بچوں کو سمجھائیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ روزانہ سمجھانا چاہیے, بار بار. کہ اب مہمان آئے تو آپ نے فرسٹ ٹائم سمجھایا, اب ظاہر سی بات ہے بچے تو بچے ہیں, تو کہ روزانہ کی تربیت جو ہے نا یہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں. یہ پیالہ ہے جی, یوں ہوتا ہے کہ جب بچوں کو پیاس لگتی ہے تو کوئی بڑا پانی نکال کے دیتا ہے, یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امی دے دیں گے, ابو دے دیں گے. لیکن جب مہمان آتا ہے تو یہی جو ہے وہ کچھ مشروبات وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, یہ جگ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہوتا ہے کیا کہ وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پھر یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, پھر گھبرا جاتے ہیں. تو یوں ہو کہ اپنے سامنے ہی ان کی روٹین بنائیں کہ آپ نے بوتل سے, آپ نے جگ سے پانی کیسے نکالنا ہے. تو اگر پیارے بچوں آپ اکیلے میں صحیح طرح نکال لیں گے تو مہمان آ گئے پھر کسی کے سامنے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ لقمہ اٹھایا, ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو کیا اکیلے میں آپ ایسے کھاتے ہیں, تو پھر سب کے سامنے سے کھاتے ہیں, پھر سب کے سامنے کھانے کی کوشش کرتے ہیں, منہ بند کر کے, آواز نہ آئے, تو پھر پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ نے جو چیز دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں وہ آپ نے اکیلے میں بھی اس کام کی عادت ڈالنی ہے. چھوٹے چھوٹے نوالے لینا ہے, آرام سے نوالا منہ کی جانب جائے گا, اور کیا پڑھنا ہے جی, ہر نوالے پہ یا واجد پڑھنا ہے, تو اس کی برکتیں پیٹ کو بھی نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے جی, تو ہر نوالے پہ یا واجد پڑھنا ہے, یعنی جو کام آپ سب کے سامنے کرنے لگے ہیں اس کو آپ نے اکیلے میں پڑھنا ہے. اسی طرح قاری صاحب یہی چیز ہمارے مدنی قاعدے پہ بھی آئے گی. اکیلے میں تو پڑھنا ہے یوں جلدی 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 جلدی, اور جب قاری صاحب کو سنانے کی باری آئی, گھر پہ تو صحیح پڑھ رہا تھا میں, لیکن قاری صاحب کے سامنے آ کے ڈسٹرب ہو گیا. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی, ظاہر سی بات ہے اکیلے میں اسی انداز سے پڑھا تھا جس انداز سے آپ کی, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ روزانہ تو کھانے کا یہ انداز ہے کہ آپ اپنے انداز سے بیٹھتے ہیں, چباتے ہیں تو آواز نکالتے ہیں. پڑھنے میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے. پھر جب قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کنجسٹڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے, لیکن وہ ادائیگی نہیں ہو پاتی. تنہائی میں جیسے پڑھا ہے تو ویسے ہی پڑھیں گے.
بعض بچے نا زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں الف با تا تھا. اب قاری صاحب نے بتایا کس طرح پڑھایا, الف با تا. اب تنہائی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الف با تا تھا جی. کیا بات ہے جی, ادائیگی بگڑ رہی ہوتی ہے اس سے, کیا بات بہتر تو نہیں ہوتی. بہت اچھی بات قاری صاحب نے ارشاد فرمایا. اکیلے میں بھی آپ نے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تو قاری صاحب کے سامنے بھی اچھا پڑھے گا. جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں پیارے بچوں؟ اللہ پاک کے لیے. اللہ پاک, اکیلے میں پڑھنا ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک, قاری صاحب کے سامنے پڑھنا ہے کس لیے؟ اللہ پاک. میں اچھا قرآن پاک پڑھوں تاکہ مجھے ثواب بھی ملے. ٹھیک ہے قاری صاحب, آج کی سبق کی طرف آئیں گے آپ. جی اپنے اسی سبق کی طرف, سبق نمبر 13 تشدید والا وہ جو سبق ہے. صفحہ نمبر بھی ہمارے بچوں کو یاد ہوگا, نسبت والا جی ہے نا, 25 اور آج تو 26 بھی ہے. 25 اور 26 صفحہ نمبر 25 اور 26. اچھا قاری صاحب, کل والا اگر ہم سبق پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک تو اپنے سبق کی دہرائی ہوگی نا, اس کو سب کی کہیں گے, کیا کہیں گے, منزل. جی ہاں کل والا جو سبق ہے, بلکہ پورا سبق نمبر 13 تو ہمارا سب کی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے پچھلا جو سبق ہے سبق نمبر 12 وہ ہمارا کیا بن گیا؟ منزل. واہ گڈ ہو گیا. سبق کی بھی پڑھنا ہے, سبق بھی پڑھنا ہے. جی آج سب کی کو تھوڑا شامل کریں چلیں. اور یہ چیز آپ کو پتہ چلے گی جو کل والا سبق ہے وہ سب کی کہلاتا ہے. یہی ہے سب کل والا سبق سب کی کہلاتا ہے. سین با قاف سب اور یا سبقی. جی سبقی. ٹھیک ہے, اور کاف یا ہٹا دیں تو کیا ہو گیا؟ سبق. تو اس ملتے جلتے ہیں, اس کو تھوڑا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سب کی بھی پڑھیں گے. جی قاری صاحب. چلیں, سبقی جیسے یہ جمع کا صیغہ ہے نا, بہت سارے اسباق جو پہلے پڑھ چکے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ سبقی کہلاتے ہیں. بہت سارے اسباب. چلیں انگلی رکھیے, اور جن کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے وہ اپنی اسکرین پہ توجہ رکھیے گا, مدنی چینل کی اسکرین پر. تو انشاءاللہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی نظر آ جائے گا. جی پیارے بچوں, ہمارا آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 13 ہے. ہمارے ساتھ جو مدنی چینل پر بچے شامل ہیں وہ بھی سن لیجئے اور اپنا مدنی قاعدہ کھول لیجئے. سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 25 یہ ہمارا کل کا سبق ہے, اس کو بھی لیں گے, اور سبق نمبر 26 صفحہ نمبر 26 پر بھی جائیں گے. آئیے پیارے بچوں, اپنے پچھلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھیں گے. بلند آواز سے کون پڑھے گا؟ سبھی پڑھیں گے. چلے دیکھتے ہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی کون کوشش کرے گا. ماشاءاللہ, تیار ہو جائیے پھر. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بیٹا, آپ اس سے بھی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے بھی خوبصورت انداز سے پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. چلے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ, عزیر کی تو ماشاءاللہ آواز سب پر سبقت لے گئی آج تو. الرحمن, اس کی ہجے کر لیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو قرآن مجید میں ایک ایسی بھی سورت ہے جس کا نام الرحمن ہے. نہیں نا, سورۃ الرحمن ہے. کیا ہے؟ سورۃ الرحمن. چلیے آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ را زبر ار. حمزہ را زبر اور را حا زبر رح. را حا زبر رح. الرح. الرح. اچھا, بعض اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں سورۃ الرحمن. تو آپ دیکھیے نا, ہم ہجے کر رہے ہیں. را حا زبر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رح. تو رحمان جو جیسے پڑھتے ہیں تو غلط ہو گیا نا, تو ہمیں پڑھنا ہے الرح. کیا پڑھنا ہے؟ الرح. ویری گڈ. میم کھڑا زبر ما. میم کھڑا زبر ما. الرحمن. الرحمن. نون پیش نو. نون پیش نو. الرحمن. الرحمن. اس کو خوبصورت انداز سے کون پڑھے گا؟ سورۃ الرحمن کا پہلی آیت کریمہ ہے. کیا ہے؟ جی الرحمن. راج صاحب. الرحمن. نہیں, اس کو وف کر کے پڑھیں. الرحمن.
الرحمن، جیسا آپ پڑھنا چاہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح قاری صاحب. الرحمن. چلیں آپ شانی آپ سنائیے. وقف کرنا ہے شانی، ذرا اس چیز کا خیال رکھنا ہے. الرحمن. وقف کر کے پڑھیں گے. صحیح. وقف کیا ہے؟ نو نہیں کرنا ہے. رحمان. جی. الرحمن. چلیں آپ پڑھیے خوبصورت انداز سے. الرحمن. واہ ماشاء اللہ. آواز نکال کے پڑھا نا آپ نے. جی. اب دیکھیں عزیر بھائی کیسے پڑھتے ہیں. قاری صاحب عزیر قاری صاحب. چلیے سورۃ الرحمن کی یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اگر ہمارے بچے تلاوت سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے. مدنی قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھیں گے. ویسے قاری صاحبان جو ہوتے ہیں سورہ رحمان کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں. اگر دیکھیں محفلوں میں سورہ رحمان ایک ایسی مبارک صورت ہے جس کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے. قرہ حضرات جو کر ہوتے ہیں قاری صاحبان. آپ دیکھیے کہ یہ اس صورت کو کہا گیا ہے کہ قرآن کی دلہن. حدیث پاک میں اس صورت کا جو انٹروڈکشن اور تعارف بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کی دلہن ہے. تو پھر یہ کتنی خوبصورت ہوگی. سبحان اللہ. اور جب بھی تلاوت کرنے والا، اب ہماری آوازیں تو اتنی اچھی نہیں ہیں، مطلب قرآن کریم کی اس آیت کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے تلاوت کا، لیکن اس سورہ کی سورۃ الرحمن کی برکت سے ہماری آوازیں بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نا آیت ہے اس میں کر سب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی آج تلاوت ہو جائے. جی. ایک آدھ لائن وغیرہ جو بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. سنیں پہلے کر سب. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے کیسا آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا سنا رہے ہیں، کیا سوال کا جواب ریکارڈ کروایا ہے. جی پیارے بچوں آ جائیے بھائی میدان میں. جی. میرا نام محمد حذیفہ ہے. حذیفہ بھائی. میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. سنا دی. منا منی ثم ولما حبب احب والتین بالتقوى الثاقب سجاجا في الحج شحا. جی ماشاء اللہ. دو لائنیں انہوں نے پڑھی ہیں اور رواں کے ساتھ پڑھی ہیں اور ہجے بھی آپ نے اس کی سیکھنی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مننا، اس میں جو گننا ہے بیٹا، یہ ایک الف کے برابر اس کی مقدار ہے نا. ٹھیک ہے. جتنے بھی گننے ہیں ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. تو گننے میں تھوڑا توقف، یعنی تھوڑا سا رکیے، اس کی مقدار پوری کیجیے. ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام آمنہ ہے. آمنہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈ بہت اچھا لگتا ہے. میں 2
آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کی دادی کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. آپ اہل خانہ کو, آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے, صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی دادی کو کفن, اللہ تعالیٰ آپ کی دادی کے کفن کو جنتی کفن سے نصیب فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں تشریف آوری ہو تو ان کی پہچان نصیب ہو, نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلائے, پولیس رات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. تو یہ ساری دعائیں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے مرحومین کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد احمد ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. جی ہاں, قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. بہترین ہو گیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب. میرا نام آمنہ اشتاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میری 28 کال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. کم از کم اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. اس سے کم نہیں. اچھا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. کم از کم اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال. کم از کم اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی کر صاحب آپ کی طرف سبق. چلیے بیٹا, اب ہم نے حجے تو کر لی, سب کی ایک لائن ہم پڑھ لیتے, اس کے بعد سبق کی جانب بڑھتے ہیں. صحیح ہے, پڑھیے. الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين. پیارے بچوں, صفحہ نمبر 26 پر آ جائیے. والناشطات, اس کی ہجے کون سا پیارا پیارا بچہ کرے گا آپ میں سے؟ حامد صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. چلیے. واو نون زبر ون, نون کھڑا نون شین, نون کھڑا زبر نا, ون شین زیر شی, ون ناشی قو کھڑا زبر قو, ون ناشی قو تا زیر تی, ون ناشی قوتی. ہاں جی کر صاحب. بیٹا آپ نے ہجے اچھی کی, لیکن بس گننا چھوڑتے رہے بار بار. گننا جو ہے نا, یہ شروع سے جب بھی ہجے کریں گے آپ, مشدد گننے کی میں بات کر رہا ہوں, جب بھی بیٹا اس کی ہجے کریں گے تو ہجے میں ہر مرتبہ گننا کریں گے. جیسے واو نون زبر ون, کیسے؟ ہاں. اور کل صاحب یوں ہوا جب ہجے میں چھوڑا نا تو روا میں بھی چھوڑ دیا. بالکل صحیح آپ نے. یہ ہے کہ آپ نے جب ہجے کر رہے ہیں تو ون میں آپ نے غنہ کرنا تھا. ہاں, تو اس طرح جب ہجے پڑھ رہے ہیں تو غنہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں کی طرف بھی آئیں گے. جی کیا صاحب کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے باپو کہ گننا اور مد, یہ ہمارے بچے جو ہے نا مدرسے میں پڑھنے والے ہوں, ان میں بہت زیادہ یہ مطلب ہوتی ہے کہ وہ گننا کی مقدار کم کر دیتے جتنا بھی آپ پڑھائیں نا. جیسے آج آپ نے شروع میں ایک بات کہی تربیت, تو غننے کے حوالے سے جو ہے نا بار بار تربیت کرنی پڑتی ہے. اب جیسے ایک مرتبہ پڑھا دیا ٹھیک ہے ہم نے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں گننا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں غلطی آج بھی آئی نا, تو یہ تو کام کا حصہ ہے, لیکن تربیت ہمیں بار بار کرنی ہوگی. یہاں پر کیا صاحب درود پاک ہے نا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو بعض ہوتے ہیں کہ روا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں, بار بار بیان میں تقریر میں یا جو پھر مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے پاس ٹائم شارٹ ہے, 32 سیکنڈ میں آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کرنی ہے, اور وہ ہے اسلامی تقریر. اب جہاں پر نام آ رہا ہے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ پھر شاید پیارے نبی نے فرمایا یوں کہ درود پاک نہیں پڑھ رہا ہے, اگر پڑھ رہے ہیں تو بولنا ٹائم کم ہے. اب ایسے موقع پر بھی آپ بولیں کہ میں درود پاک کی ادائیگی جو عربی چیزوں کی ادائیگی ہے وہ آپ نے درست کرنی ہے, ہجے کرنی ہے. جی آپ کا کون سا پارا ہے؟ میرا یہ پارا ہے. آپ پاروں کے نام ہے نا, تو پاروں کے نام بھی جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو صحیح طریقے سے بتائیے جو اس کی ادائیگی ہے. یہ بتائیے پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام. دیکھیں یہی بات آ گئی, یہی چیز سمجھا رہے تھے. اور جب آپ پڑھیں گے, آپ پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام میم. جی کچھ کس کی آواز آئی ہے؟ یہ اچھا پڑھا. زیر کون سا پارا چل رہا ہے آپ کا؟ جی میرا اما پارا ہے. کون سا ہے؟ ہاں, تھوڑا آپ نے ادائیگی پہ تھوڑا سا یہاں پہ غنہ بھی ہے نا, میم مشدد ہو گیا. کیسا؟ اور ایک بات اور درود پاک کے حوالے سے, جی کہ درود پاک کے اندر غلطیاں کرتے ہیں, اور بعض ایک غلطی تو بہت عام ہے, صلی اللہ
वैसे है सल्लल्लाहु, जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहु, ऐसा ही है ना? ठीक है जी। तो आप वो पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो करें। हो सकता है कि आपकी तवज्जो ना जाती हो, लेकिन देखिए दुरुस्त अदायगी तो ये है ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सही है ना? चलिए माशाअल्लाह कर सकते। मजीद आगे बढ़े। जी आगे बढ़े। चले एक लाइन मैं पढ़ा देता हूँ और बकिया फिर आपने सबक सुनाना है। रवा में सुनाना है, ठीक है जी। पढ़े। वन नजमी जी कुव्विरत। अच्छा, अगर इसको कोई कुव्विरत पढ़े तो क्या ये दुरुस्त होगा? अच्छा, गलती किस चीज की हुई यहाँ पर? कुव्विरत में, कुव्विरत, कुव्विरत ये गलत है। हाँ, याद जी, आएगी। शान। ऐसे पढ़ना क्या गलती है? तस्दीद को 2 बार नहीं पढ़ा, 1 बार पढ़ा, कुव्विरत। है तस्दीद को 2 बार तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन तस्दीद को रुक कर नहीं पढ़ा जा रहा। जैसे अभी बताया ना सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु कुव्विरत, क्या बात है कर साहब, क्या बात। ये यूं मैच कर गया। गुड हो गया। कोई भी इसको कुव्विरत को कुव्विरत नहीं पढ़ेगा, फिर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तो इसकी तरफ आपने तवज्जो रखनी है कर साहब। आगे की जाएंगे जी। मुत्तहरतन मुत्तहरतन सुय्यरत सुय्यरत यज़क्करु। यज़क्करु। अब अगले 2 कलमे की अदायगी हमारे सिराज भाई करेंगे। चलिए करके बताइए। रवा में। लियद लियदब्रु। बा को भी अदा करेंगे ना, लियदब्बरु। लियद ये है भी मुश्किल का साहब। जी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लियद आप चलिए, पढ़िए एक मतलब ये जो लाइन है ना थोड़ी सी मुश्किल है जी। मैं पढ़ा देता हूँ आपको। अगली लाइन आसान है, फिर वो आप पढ़िएगा। चलिए। लियदब्बरु, लियदब्बरु। आगे है ज़ुर्रियतहु। ज़ुर्रियतहु। अच्छा बेटा, यहाँ पर रा पुर नहीं होगी, बारीक होगी, सही है? आपने इसको बारीक पढ़ना है। ज़ुर्रियतहु ज़ुर्रियतहु। मुज़म्मिलु मुज़म्मिलु। मुद्दस्सिरु मुद्दस्सिरु। अलन नबिय्यि। अलन्नबिय्यि। वाह भाई वाह, उज़ैर भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज से। माशाअल्लाह। यस्सम्मऊना। यस्सम्मऊना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब ने 2 लाइनें पढ़ा दी हैं, अब आप लोगों की तरफ आएंगे। इससे पहले कुछ कॉल्स की तारीफ से चलते हैं। जी कुछ कॉल दीजिए, देखें बच्चे क्या बात कर रहे हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल है। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज इज उज माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाम रसूल भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम फातिमा बीबी है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। गुड। माशाअल्लाह। जी कर साहब। जी गुलाम रसूल का ही बता दें, इनका ही बता जी। दें। गुलाम रसूल भाई ने आज कॉल, न सिर्फ कॉल की बल्कि हमें सबक भी सुनाया। पहली तो बात ये, इनको शाबाशी इस बात पर कि उन्होंने सबक सुनाया, शाबाश। वाह भाई वाह। लेकिन आपके सबक में एक छोटी सी गलती है, ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे आपने पढ़ा ना अर्रा इर्रा उर्रा, इसको थोड़ा रोक दें यूं, अर्रा इर्रा उर्रा, फिर इंशाल्लाह तजदीद की अदायगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा तनवीन की माशाल्लाह जो सबक सुनाया, सबक नंबर 5, तो बहुत अच्छा सबक सुनाया माशाल्लाह। मजीद कोशिश करें कि तनवीन में गुन्ना ना हो। आपने सबक सुनाया, इस पर आपको भी शाबाश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी शाबाश जा चुकी हैं। अब देखते हैं और बच्चे हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद मुस्तफा अली ताज है। ये मेरी तीसरी कॉल है। आपके सवाल का जवाब है कि कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। मदनी चैनल। हाँ कुर्बानी के लिए आमीन आमीन वैयाकुम। कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? हाँ, ये जुमला भी आपने साथ कहना है, कम अज कम। ठीक है जी। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी
आबिद बापू, आज मेरी दूसरी कॉल है। गुड हो आबिद गया। बापू, आपके सवाल का जवाब ये है, ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज में आपने रिकॉर्ड करवाया, जज़ाकिल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। आमीन वय्याकुम। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम अफसान अहमद अत्तारी है। ये मेरी पहली कॉल है। आपके सवाल का जवाब है, कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। कम से कम 5 साल होनी चाहिए। जवाब दुरुस्त होते जा रहा है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। इसी तरह आपने ये बात बताना है कितने लोगों को दावत दी और आपकी कौन सी कॉल है, ये भी आपने जहन में रखना है। कर सब कुछ हम बच्चों की तरफ आएंगे, आप क्या कहेंगे उधर शाह साहब? बापू, आप मदीना मदीना बोल दें। अच्छा जी, चलें जी, फरमाइश आइए। उज़ैर सबक सुनाए बेहतरीन अंदाज से। मैं मदीना मदीना बोलूंगा, ठीक है? कोई मौका तो हो। चलें कॉल पर। कॉल पर सबक आगे पीछे भी हो सकता है। चलें जी, जिन बच्चों ने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, आप सबका शुक्रिया। मदीना मदीना कर दिया जी, माशाअल्लाह। ठीक है जी। आपके गुड गुड भी दे दूं और आपको दिए जा रहे हैं उज़ैर भाई के गुड 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 गुड। जी माशाल्लाह। सबक सुनाइए अच्छे अंदाज से जी। क्या साहब, सिराज से शुरू करें। सिराज भाई से सिराज। शुरू करते हैं। अब आसान आसान है, देख कर तवज्जो से, सही है? इल्लियूना यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे ना बेटा, इल्लियूना ऐसे। इल्लियूना ओके, वेरी गुड। यज़्ज़ाक़ जा को काफ के साथ मिलाएंगे ना, तशदीद वाला है ये, है ना? जा भी है, जा। यज़्ज़का। जैसे सुनिए कारी साहब का, सुनिए सिराज साहब, कारी साहब का देखिए सुनिए। बेटा, रुक रुक कर पढ़ेंगे ना, यज़्ज़का, ऐसे आसान है। यज़्ज़का हाँ जी हाँ। चलिए शानी भाई, आप भी अच्छा अच्छा सबक सुनाइए। मिनत तय्यिबाति जी हाँ, इन्नहुन्ना शाबाश, वाह भाई आपने वाह। गुन्ना भी किया, माशाअल्लाह। हामिद साहब। मद्दज़िल्लु शर्रिन्नफ़ासाति। जी देखिए बेटा, शर्रिन की जो राह है ना, शर्री नहीं पढ़ेंगे। ये बापू एक आम सी गलती है कि जो सूरतुन नास में पढ़ते हैं ना, तो शर्रिन नास पढ़ते हैं। ये मतलब है कि ये गलती है, शर्रिन नास नहीं है, शर्रिन नास है। रा को बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अदायगी कर लें। शर्रिन, शर्रिन, सिर्फ इतना इतना पढ़ें आप। शर्रिन, शर्रिन हाँ अब पढ़ें। शर्रिन्नफ़ासाति गुन्ना छूट गया ना बेटा। शर्रिन्नफ़ासाति। जी अब बहुत अच्छा हो गया, माशा। अच्छा करसम, मैं ये भी बात देखिए कि जब तक बच्चे का दुरुस्त नहीं हो जाता, आप आगे की जानिब नहीं बढ़ते। तो इसी तरह होता है कि एक चीज सही हो रही है, सही हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, आगे की तरफ बढ़े, या उसी चीज को हमने फोकस करना है कि इसको सही होगी तो बेटा आगे की जानिब बढ़ना है। असल में बच्चों को है ना, शुरू में, अब एक तो वैसे कारी साहब हैं, कारी साहब का रोब है, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कारी तो साहब फिर कुछ भी और लाइफ कह चल रहे रहा हैं, है। वो कुछ और समझ रहे हैं। तो अब ये कारी साहब बार बार अगर अदायगी करवाए ना, जैसे अब शर्रिन नफ़ासाती है, अगर मैं पूरा पढ़ाता तो शायद हो सकता है अब्दुल माजिद भाई समझ नहीं पाते। तो जिस कलमे पर गलती आई उसी को हाईलाइट करके, उसी की बार बार मश्क करके जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चे के लिए वो आसान हो जाएगा। गुड हो गया, गुड हो गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उज़ैर भाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, चलें सुनाइए। युहिब्बुत-तव्वाबीना वाह भाई वाह, पूरा पढ़। रब्बुस-समावाति। वाह वाह भाई। वाह, सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई को आज बड़ी शाबाशी देने का दिल चाह रहा है, तो आपके लिए बड़ी शाबाशी। वाह भाई वाह। लेकिन अदायगी ने को बेहतर करना है, सही है। उज़ैर ने तो मदीना मदीना कर दिया। वाह भाई वाह, माशा अल्लाह। जी कार साहब, इस तख्ती को कंप्लीट कीजिए, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल की जानी पड़ेगी। जी प्यारे बच्चों, अब जो कलमात हैं वो आसान भी हैं, थोड़े से मुश्किल भी है। आप इंशाल्लाह तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। पढ़िए, रब्बुस्समावाति। रब्बुस-समावाति। आगे पढ़ेंगे अहत्तु अहत्तु बसत्ता। बसत्ता। अच्छा, दरमियान में तो है, तो को पुर पढ़ते हैं, सही है। बसत्ता बसत्ता नख़लुकुम। नख़लुकुम। हाँ देखिए बेटा, इसमें दो काफ हैं, सही है, इसको गौर से देखिए। नख़लुकुम नख़लुकुम। पढ़ेंगे हम बारीक वाला काफ। कौन सा काफ पढ़ेंगे? बारीक वाला
نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا. اچھا پیارے بچوں یہاں پر ذال بھی ہے اور وا بھی ہے لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ وا. ذال ساکن ہے آگے مشدد حرف ہے اس لیے کبھی کبھار ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب مشدد حرف بھی آ جائے. صحیح ہے. اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهب ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کیسا آج کتنی تختیاں ہماری کمپلیٹ؟ آج ہمارے سبق نمبر 13 جو ہے 13 سبق کمپلیٹ ہو گئے ہمارے. ماشاء اللہ سبق نمبر 13 جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اگلے دن انشاءاللہ کل کے دن سبق نمبر 14 کی طرف بڑھیں گے. کچھ کالز لے لیتے ہیں کیسا صاحب, دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں. جی 40. آپ نے کل چھٹی کری, آپ ہم کو بہت یاد آئے تھے. آج کا سوال کا جواب ہے اونٹ کی 5 سال ہے. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اسلام فورکڈ زندہ باد. جی جزاک اللہ خیرہ رمیسہ باجی, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی, جزاک اللہ خیرہ. اور کل کی چھٹی ہو گئی تھی. جی ہاں کل نہیں آ سکا تھا تو کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ نہیں آ سکے, لیکن آپ نے یاد کیا, آپ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہماری رمیسہ باجی کو حجن رمیسہ بنا دے. آمین. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام ماریا تاریہ ہے. ماریا. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدنی منشد سناؤں گی. مجھے اپنی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام عائشہ بنت ناصر ہے, میں نوری آباد عائشہ بنت نوری آباد ہوں. انس بھائی آج میں آپ کو چیلنج دوں گی, کوئی ایسا کلام سنا دے جس میں لفظ محفل آتا ہو. جزاک اللہ خیر. کیا ہے کال کس کو محفل آپ سنا رہے ہیں؟ انس بھائی کو تو آپ نے چیلنج دیا لیکن انس بھائی نے سن لیا ہوگا. چلیں جی یہ بھی ایک اچھا ہے کہ بچے چیلنج دینے لگیں تو آپ دیجئے جب, لیکن جب وہ سیگمنٹ آئے گا کہ محفل کا, آپ کے ذہن میں آیا کوئی کیا ہے؟ نوری محفل. ہاں ایسی سنا دیں. نوری محفل اور آگے نوری محفل پہ چادر. جی عزیر شادر نوری محفل پہ طرز میں سنا دیں, طرز میں. نوری محفل میں چادر میں نہیں پہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو عزیر نے آپ کا چیلنج جو ہے وہ سبحان اللہ پورا کر دیا. ماشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیسے آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میرا نام عاطفہ تاریہ ہے. کون؟ میں عابد تاریہ. راولپنڈی سے عرض کر رہی ہوں. پہلے عابد باپو جی بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام فورکڈ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک آپ اللہ. کل سلسلے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. کل میں پروگرام میں کیوں نہیں آیا تھا؟ میں کراچی سے تھوڑا سا باہر تھا, ٹھیک ہے, کراچی سے باہر تھا جس کی وجہ سے پروگرام نہیں آ سکے. لیکن انشاءاللہ اب امید ہے آتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر یہ پروگرام کرتے رہیں گے. تو قاری صاحب موضوع کو کس طرح سمیٹیں گے, اپنی کلاس کو کس طرح اختتام پہ لے کر آئیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ پیارے بچوں ہمارے 13 اسباق مکمل ہو گئے. تو دہرائی کے حوالے سے یعنی پچھلا پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی ہے. تو آپ میں سے کون کون نیت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ 13 اسباق کو ایک مرتبہ کون پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ صحیح نا, کوشش کرنی ہے. باقی انشاءاللہ آپ کوشش کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ. اچھا یوں جلدی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کل پوچھیں گے, ایک ہفتے بعد پوچھا آئے گا تو پورے درجے کا پوری کلاس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. لیکن پیارے بچوں یاد رکھیے گا نیت کرنا آسان ہو جاتی ہے, نیت کرنا عمل کرنا, کہ جب عمل کی طرف آتے ہیں وہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی چیز کی طرف جو مشکل ہے, جو نیت, اس کو کہتے ہیں نیت پکی ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ پکی ہونی چاہیے, نیت سچی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے گا. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. جی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں
اور 13 اسباق مکمل ہو گئے تو کل کے لیے ان کو یہ کہ اگر 5 اسباق شروع کوئی بھی 5 پہلا دوسرا یا کوئی بھی 5 اسباق ان میں سے ایک ایک لائن ہمیں سنا دیں. چلیں جی, کل آپ یہ بھی ریکارڈ کروائیے گا کتنے کلمے پڑھے, کتنی لائنیں پڑھی, یا پورا سبق نمبر 1 سے لے کے 5 تک یہ آپ نے قاری صاحب نے آپ کو سبق دیا. کر میں چاہوں گا بچوں کو دے کر بھی جائیں, جس طرح آج آپ نے دیا نا ہوم ورک کیا دیا, ٹھیک ہے, تو یہ آج آپ نے جو ان کا گھر کا کام دیا ہے کلاس کے بعد, کہ جیسے ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد جب پروگرام ختم ہوگا تو آپ نے گھر میں یہ چیز پڑھنی ہے. تو کر سب روزانہ کا کچھ نہ کچھ سبق دیں, کوئی سنت دے دیں, کوئی آداب دے دیں کہ یہ کام آپ نے کر کے رکھنا ہے. تو قاری صاحب اب آپ کو گھر کا سبق بھی دیں گے. ویسے تو قاعدہ ہی گھر میں ہو رہا ہے, پورا ہی قاعدہ نیا, سبق بھی گھر کا ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. جی جی ہاں, شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اگلا مرحلہ, نیکسٹ سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جوش میں اللہ رب العالمین علی کل حال وکیف حالکم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. قاری صاحب میں کچھ یوں آپ سے عرض کروں گا کہ آج ان تینوں بچوں سے ہم سوال لیتے ہیں, ان میں سے جو آپ کو پسند آئے گا وہی ناظرین کا سوال کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں بچے کوئی بھی ایک سوال کریں گے, یوسف بھائی کو بتائیں گے. یوسف بھائی آج یہ سوال کر لیں, بچوں سے آسان سے سوال ہونا چاہیے. جی شانی سے شروع کریں گے. جی شانی بھائی کھڑے ہو کے بتانا ہے کیا سوال ہونا چاہیے. حامد آپ کے ذہن میں آیا کوئی بھی آسان سے سوال آپ لے کر آئیے جو یوسف بھائی پڑھا چکے ہیں ہمارے ویورز بچوں کے سے پوچھنے کے لیے. ہاں جی, پہلے ہم آپ تو پوچھیں, کوئی بھی بات, اتنی ساری باتیں ہوئی تھیں, ذہن میں آیا؟ جی کیا ہے؟ یوسف بھائی سے چیک کروائیے, تفتیش کروائیے. یوسف بھائی نکل گیا واپس, ابھی نکل گیا, ابھی آیا, ابھی نکل گیا ذہن سے. جی ہاں سوچ رہے ہیں. ایمان مجمل سنا دے. ایمان مجمل سنا دے. ایک بھائی یہ فرمائش آئی ایمان مجمل سنا ہے. اچھا, اور سنائیں گے. چلیں یوسف بھائی, ایک کا سوال آیا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ماحول رکھنا چاہیے کہ روٹین سے ہٹ کے بات کریں, تو پھر یہ کہ تھوڑا سا ایک مزہ سا آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی پوچھ لیا, یہ بھی پوچھ لیا, ہماری تو یہ تیاری تھی. جی عزیر کے ذہن میں آیا. ہم نے کتنے پروگرام کیے؟ ہم نے کتنے پروگرام کیے ہیں؟ جتنے پروگرام ہم نے کیے اتنے یوسف بھائی نے کیے. جی یوسف بھائی کا ایک زیادہ ہے. جی کیا کہتے ہیں وہ, کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں, یوسف بھائی کہتے ہیں. جی پھر ذہن سے نکل گیا. میں جواب آ گیا پر سوال. چلیں آپ جواب بتا دیں. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یوسف بھائی کوئی سوال آپ کوئی بنائیے, آج کیا سوال دیں گے بچوں کو؟ سوالات تو ہم نے لینے کی کوشش کی ہے ہمارے جو بچے ہیں ان سے. آج سے کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم سوال کچھ آپ کو دیں گے. پیارے بچوں, آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے, اور وہ ٹاپک ہے مسجد. کیا ہے مسجد؟ دیکھیں, مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. کیا بات ارشاد فرمائی یوسف بھائی. ہمارے جو ویورز بچے ہیں, یہ جو آپ نے آج سوال لے کے آئے نا, یہ سوال پوچھا کہ مسجد کے معنی کیا ہیں, یہ شاید بڑے بڑوں کو بھی نہیں بتاؤں کہ بچپن سے آ رہے ہیں مسجد, اتنی عمر گزر گئی تو شاید علم نہ ہو سکا کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں. اس کے معنی ہی کیا بات, سوال زبردست. تو مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ, یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے تو وہ یہی بنتے ہیں. ٹرانسلیشن جو مسجد کا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ. اور چونکہ ہم سب مسجد میں سجدہ کرتے ہیں, اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, اسی لیے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. اور ہمارے دین میں اس مسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اور ہمارا دین اس کے حوالے سے, ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے, یہ ہمارے پیش نظر ہونا ضروری ہے. بچوں کے حوالے سے ہمارا اسلام مسجد کے معاملے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے, ہمارے اسلام میں تاریخی اہمیت مسجد کے حوالے سے کیا ہے. تو ہم نے آج
मुख्तसर वक्त में कुछ अहम तरीन बातें मस्जिद के बारे में सुननी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जब किसी जगह पर तशरीफ लेकर जाते हैं, जैसे मदीना शरीफ तशरीफ लेकर आए, मक्का से मदीना तशरीफ लेकर आए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद को क्या कहा जाता है? मस्जिद को भाई मदीना शरीफ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबाए किराम ने जो मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद बनाई, उसका नाम क्या है? हामिद भाई सोचने में लगे हैं, मुश्किल लग रहा है। ये पहली मस्जिद तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लेकर आए तो मदीना में पहली मस्जिद थी। मदीना में पहली जी। मस्जिद। और मस्जिद कुबा जो मिलती है, जी, इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाती है। और उसका जिक्र तो कुरान करीम में भी है ना, मस्जिद कुबा का जिक्र तो कुरान करीम में भी है। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि इसमें वो लोग हैं मस्जिद कुबा में कि जो बहुत साफ सुथरा और पाकीज़ा रहना पसंद करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मस्जिद कुबा वो है, उम्रा करने का सवाब मिलता है ना, जी जी, दो रकात नमाज पढ़ी जाए। ये भी रिवायतों में आता है, वहां पे आके 2 रकात इसको ये कहा गया है कि तकवे पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, यानी मस्जिद कुबा की। तो मस्जिद नबवी शरीफ, मदीने शरीफ में जो मस्जिद है, जी शनी भाई। मस्जिद नबवी शरीफ की एक बात आई जहन में। बताएं। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते हैं उससे हज का सवाब मिलता है। और जो मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़े उसे 50,000 नमाजों का सवाब। माशाअल्लाह। ये कैसे पता चला आपको? ये अभी मैं कंप्यूटर बना था ना, तो उसमें लिखा हुआ था। अच्छा आज है? आज कंप्यूटर क्या नाम क्या है? मदनी कंप्यूटर। मदनी कंप्यूटर। मदीने के बारे में माशाअल्लाह, मदीने के बारे में है। तो और मस्जिद हराम में जो नमाज पढ़ता है, एक नमाज पढ़ेंगे उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो मस्जिद में नमाज पढ़ना वैसे ही बहुत ज्यादा अजर और सवाब का बाइस है ना। तो मस्जिद ये किसका घर होती है? अल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह। इसीलिए हमें हदीसों में मिलता है कि मस्जिद को खुशबूदार रखना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या रखना चाहिए? खुशबूदार। भाई जब मस्जिद में जाने की नीयत है, इरादा है, तो मस्जिद की ताजीम की नीयत से इतर लगा लें, खुशबू लगा लें, अपने साफ सुथरे कपड़े पहन लें, इस नीयत के साथ कि मैं मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह पाक के घर की ताजीम की नीयत से, उसकी इबादत की ताजीम की नीयत से। मेरा जिस्म, मेरा लिबास पाक व साफ होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, उससे किसी को कराहियत ना आए, बदबू ना आए। और आपको पता है कि मस्जिद में जब जाते हैं ना, तो मस्जिद में कोई सा काम भी ना करें जिससे मस्जिद में कोई गंदगी हो, मस्जिद आलूदा हो जाए, यानी कोई कचरा फेंक देना, मिट्टी फेंक देना, या आपके जिस्म पर अक्सर क्या होता है बाज़ औक़ात आप जब बाहर से जा रहे हैं ना, आपके जूतों में मिट्टी लगी है या गंदगी लगी है, आपने जाकर जूते तो उतार कर अपनी जगह रख देने हैं, लेकिन आप जिन कदमों से चलकर जा रहे हैं उससे मस्जिद का फर्श आलूदा होता है, मस्जिद का फर्श खराब होता है। यूं ही जब आप वुजू करते हैं तो देखें मस्जिद में आपको पता है ना कि वुजू के पानी के कतरे भी नहीं गिरने चाहिए ना, जायज ही नहीं है, तो मना किया गया है, क्योंकि इससे देखिए गंदगी हो रही है। असल चीज है उससे क्या होगा, मस्जिद का फर्श आलूदा होगा। और मस्जिद में अगर तिनका भी गिर जाए तो मस्जिद को ऐसे तकलीफ होती है जैसे हमें अपनी आंख में तिनका जाने से तकलीफ होती है। तो इसीलिए मस्जिद को खुशबूदार रखना, उसे साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा होकर जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक का घर है। और अल्लाह ताला के घर की जो जितनी ताजीम करेगा, जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, जितना ज्यादा उसकी केयर करेगा, अल्लाह पाक उसे इसकी इतनी ज्यादा बरकत अता फरमाता है। तो यूसुफ भाई आप फरमा रहे हैं कि वुजू के कतरे भी नहीं गिरने चाहिए जी। अब यूं होता है जमात का वक्त हो रहा है, बच्चे भी बड़े भी इसमें शामिल हैं जी। तो वुजू करके जो है उस वक्त क्या एहतियात करें कि जो है वो पाँव जो है वो गीले ही हैं, हाथ भी गीले हैं? अच्छा शाह साहब, इसमें तो क्या एहतियात करें? वो सारी हदीसें पढ़िए कि उसमें यानी बाकायदा फजीलत इस बात की बयान की गई है कि घर से वुजू करें, कामिल वुजू करें अच्छे तरीके से, और फिर जो नमाज के लिए आता है अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई हदीसों में ना कि भाई घर से वुजू करके आए, घर से वुजू करके आए, घर से वुजू पानी भी बचेगा, तो मस्जिद का पानी, फिर ये जो मामलात हो रहे हैं ना ये नहीं होंगे। अच्छा आपने घर से वुजू किया, ये नमाज का एहतमाम है,
اچھا اب آپ جب وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کے جسم کے اعضاء تقریباً خشک ہو جاتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہے, وہ وضو کر کے نہیں جا سکے, وضو ٹوٹ گیا, کہیں کام سے آ رہے ہیں, میسر نہیں تھا, اب آپ کو وضو تو مسجد میں کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ اس کا سب سے بڑا, آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے آپ بچ جائیں گے. کیسے بھائی؟ آپ جب مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے, اٹس مین یہ کہ آپ نے پہلی صف پانے کی نیت, جو بڑے اسلامی بھائی جن کو اجازت ہوتی ہے, پہلی صف پانے کی نیت سب جلدی جائیں گے. جب پہلے جائیں گے, جماعت کھڑے ہونے سے پہلے چلے جائیں گے تو اطمینان کے ساتھ وضو کریں گے. اب اپنے اعضاء وضو کو خشک کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی وہاں جب پائیدان وغیرہ عام طور پر وضو خانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر اپنے پاؤں کو خشک کر لیں, ہاتھوں کو خشک کر لیں اچھے طریقے سے. جو قطرے وغیرہ آپ کے چہرے سے, ہاتھوں سے ٹپک رہے ہیں ان کو ٹپکا دیں. اس کے بعد پھر آپ نے مسجد کے فرش پر داخل ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں, کچھ پانی وضو خانے میں گرا دیا, اب جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو کچھ یہاں سے ٹپک رہا ہے پانی, کپڑوں پر ٹپک رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. وضو کا پانی کپڑوں پر بھی نہیں گرنا چاہیے. کپڑوں پر ٹپک رہا ہے, برابر والے کو بھی گھن آ رہی ہے, کہہ رہی ہے وضو کر کے آ رہے ہیں, غسل کر کے آ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پانی گرا رہے ہیں. بعض تو وضو خانے پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ نے اپنا وضو کرنا ہے, وہ نل ایسا کھولا, بچوں میں شاید یہ چیز زیادہ ہو, تو برابر والے کو بھی وضو کروا رہے ہو. جی جی. تو وہ دوسرا بولتا بھائی تھوڑا آرام سے آپ اپنا وضو کر لیں, وہ اپنا کر لیں گے, آپ اپنے نل سے وضو کیجئے, یہ اپنے نل سے کر لیں گے. تو آپ نے نل جو ہے زیادہ نہیں کھولنا ہے. جی یہ تو بہت بڑی بے احتیاطی ہے نا کہ نل کھولتے ہی اتنا زور سے ہیں, پھر وہ بہت زیادہ بڑی دھار آتی ہے اور جو نل کھول دیا اور پھر کوئی آ گیا, ہاں بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہے, اب پانی بہ رہا ہے, پانی گہرا ہے, ٹھیک ہے, باتیں آتے بھی ہو رہی ہیں اور پانی کیا جا رہا ہے. اسی طرح گھر پہ بھی آپ نے جو ہے یہ احتیاط رکھنی ہے. جی شانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی اس سے ضائع بھی ہوتا ہے. جی پانی کا ویسی جی اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت پانی, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی, تو پانی ضائع ہو رہا ہے, تو پانی کی ہم نے قدر کرنی ہے. تو آپ نے اپنا وضو کرنا ہے, زیادہ چھینٹے وغیرہ دوسرے کی طرف نہ, احتیاط سے, بہت اچھے انداز سے. تو آپ نے بعض ہے نا وضو خانے بیٹھ کے گلا صاف کر رہے ہوتے ہیں, ایسے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, تو ایسے کیا کہیں گے؟ تو یہ دیکھیں وضو کرتے وقت کچھ احتیاطیں ضروری ہے نا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آستینے اوپر کر لینی ہے, ٹھیک ہے. اچھا گلا وغیرہ اگر صاف کرنا ہے تو وہ کریں, غرغرہ کر لیں, ناک کو صاف کریں صحیح طریقے سے, مقصد یہی ہے. لیکن بلا وجہ جیسے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, منہ چہرہ دھوتے وقت نا جب ہاتھ پانی منہ پہ مارتے ہیں نا, زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں ایسے, تو منہ پہ پانی ڈال رہے ہیں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں, یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو طریقے, اچھا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نہ کریں. کچھ بچے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی آواز نکالوں گا, تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے, جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھنا چاہیے؟ سیدھا. یہ تو آسان ہے, سیدھا قدم رکھنا چاہیے. پھر الٹا قدم رکھنا چاہیے. دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ کسی کو یاد ہو, آپ میں سے ہاتھ اٹھائیں گے ذرا. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. شانی ذہن سے نکلا ہے, ذہن سے نکل گیا, شانی کے لگتا آ رہا ہے جا رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, میں پڑھی تھی کہیں, وہی نا, ذہن سے نکل گیا لگتا ہے. چلیں آپ ارشاد فرمائیں. عزیر شاہ صاحب بھی کچھ سوچ رہے ہیں. کافی ساری دعائیں نا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, سواری کی دعا, یہ تو شاہ صاحب لکھی ہوتی ہے نا مسجد میں, عام طور پر ہم داخل ہوتے ہیں تو لکھی ہوتی ہے. حامد صاحب, اللہم افتح علی رحمتک, اللہم افتح, کچھ آپ الفاظ نہیں ادا کر رہے. لی, اللہم افتح لی, نہیں جی. چلیں جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بچے کیا سنا رہے ہیں, کیا سوال کا جواب ریکارڈ کروایا ہے. جی کچھ کال دیں. میرا نام سلمہ تاریہ ہے. سلمہ باجی, مجھے اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کے سوال کا جواب مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے والی جگہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. جی اچھا جواب دیا آپ نے, زبردست, ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام سیدہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے مسجد کے معنی سجدے کی جگہ ہے. مسجد کے معنی سجدے کی جگہ ہے. گڈ,
गुड हो गया, गुड हो गया। मायना कहते हैं, मायने कहते हैं, माना मायना ये भी है, मायना जी, मस्जिद के मायना सजदा करने की जगह। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम इलियास अख्तरी है। गुलाम मैं इलियास। कृष्णा जिला मियाँवाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। मस्जिद की मायने है सजदा करने की जगह। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। अच्छा यूं है कि कोई मियाँवाली से, कोई पाकिस्तान से बाहर से, तो आपकी जो मादरी ज़बान है अगर आप उसमें भी कॉल करें ना, सिंधी में, पश्तो में, बलोची में, अरबी में, तफ्तीश कौन करेगा, देखेगा कौन उसको, फिर ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कुछ जैसे नॉर्मल सवाल है तो कुछ आप हाल चाल या मदनी मकसद सुना दें, और फिर जो है हमारी ज़बान में, अच्छा सिंधी में क्या कहते हैं, कुछ है आपको यूसुफ भाई? क्या सिंधी में खैर खैरियत को, खुश आमदीद को? तांजो हाल केड़ो भली 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 करी आया, वो तो खुशामदीद को कहते हैं ना, भली करी आया। खुशामदीद को कहते हैं, भली करवाया। तो ऐसी किस्म के जुमले जो आपको जबान आती है, मुझे लग रहा है कि अभी जो बच्चे जिसने कॉल किए उर्दू भी आती है, इनको कोई दूसरी जबान भी आती है, तो ये अच्छा हो जाएगा एक आध जुमला आप अपनी मादरी जबान का भी, यानी जो जबान आप बोलते हैं उस जबान का भी कॉल में शामिल करें। और कितने लोगों को साईं दावत दी है जरा ये भी बताना है, ठीक है जी। एक और कॉल की जानिब बढ़ रहे हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद हैदर है। मैं मोहम्मद पंजाब हैदर। के शहर गोलजा से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत शौक से देखता हूँ। जी। आज के सवाल का जवाब मस्जिद के मायने सजदा करने की जगह है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा यूसुफ भाई आप कुछ अपने मौजू की तरफ आइए। देखें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है। पढ़ेंगे जरा मेरे साथ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली। देखें ये जो मीम है ना, इसको फा के साथ मिलाना है, ठीक है। मीम जबर मा है ना, मीम फा जबर मफ, ठीक है। तो मीम को फा के साथ मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि फा यहाँ पर साकिन है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, अब्वाब रहमतिक, अब्वाब रहमतिक। इसका तर्जमा, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। एतिकाफ की नियत भी कर लेंगे मस्जिद में दाखिल होते हुए। एतिकाफ की नियत क्या है जरा ये भी फरमा दे। अच्छा, एक तो एतिकाफ आपको पता है कौन से महीने में होता है? रमजान में। रमजान में, माह रमजान में एतिकाफ करते हैं, आखिरी अशरे में 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ होता है। और एक ये है कि आप मस्जिद में चाहें तो 1 मिनट के लिए भी एतिकाफ की नियत कर सकते हैं। सही। वहां आपको एतिकाफ का सवाब मिल जाएगा जब आप मस्जिद में जाएंगे, ठीक है ना। तो अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ आपकी तरगीबात में ये चीज मौजूद है कि जब आप मस्जिद में चले जाए ना, तो मस्जिद में जाते हैं तो इबादत करने के लिए, तो जब तक आप वहां रहेंगे तो एतिकाफ की भी अगर नियत कर लेंगे तो और दीगर जो इबादतें आप करते रहेंगे उसके साथ साथ आपको एतिकाफ का सवाब भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो एतिकाफ 1 मिनट का भी हो सकता है। आप जितनी देर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जितनी देर भी बैठेंगे तो वहां एतिकाफ की नियत कर लें। हमारे कुछ बच्चे मस्जिद में मदरसा भी पढ़ते हैं, तो जब आप मस्जिद में मदरसा भी पढ़ने के लिए जाएं, मस्जिद में दाखिल होते एतिकाफ की नियत कर लें कि मैंने सुन्नत एतिकाफ की नियत की। आप ये कह देंगे, ठीक है ना, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। बोले जरा, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आप ये कह लेंगे एतिकाफ की नियत से, आपका एतिकाफ भी शुरू हो जाएगा जी। जब मैं ना कभी मैं मस्जिद में जाता था ना, लंगर का एहतमाम हो जाता तो मैं नवैतु सुन्नतल एतिकाफ बोलता है। अच्छा, लंगर खाएंगे तो पढ़ना है नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, फिर वरना नहीं कर ये क्या बात हो गई, बोलना नहीं कर सकते। फतवा भी दे दिया है जी, अगर लंगर खा रहे हैं तो पढ़ना है, वरना आपने नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? असल में सिराज भाई, इसकी जो लॉजिक है ना, आपको जो सिखाया गया होगा, इसकी वजह ये है कि जब आप एतिकाफ की नियत कर लेते हैं ना, तो आपके लिए खाने पीने की इजाजत हो जाती है। यानी अगर आप लंगर है, नियाज है, खाना खाने का भी वहाँ कोई तरकीब है,
تو اب وہاں آپ کے لیے کھانے کی اجازت آپ کو ملے گی, لیکن کب؟ جب آپ اعتکاف کی نیت کریں گے. بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو عبادت کرنے کی تو اجازت ہے, لیکن وہاں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. تو ہاں, اگر آپ نے جاتے اعتکاف کی نیت بھی کر لی ہے تو اس کا ایک ضمنی فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے لیے کھانے پینے کی آپ کو اجازت مل جائے گی. اب اگر نیاز ہے, آپ کو پانی پینا ہے, تو آپ کو کھانے پینے کی اجازت اعتکاف کی وجہ سے مل جائے. اچھا, نیکیاں بھی ملتی رہیں گی اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کی. ہاں نا بھئی, فرشتے تو مسلسل نیکیاں لکھ رہے ہیں. اب جب تک آپ اعتکاف میں ہیں, نیکیاں لکھ رہے ہیں فرشتے آپ کے لیے, اور آپ کے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت ہو گئی ہے, دیگر عبادات کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب مل رہا ہے مسجد کے اندر. اچھا یوسف بھائی, میں ایک بات سوچ رہا تھا, یہ تو بچوں کی بات ہے کہ بچے جا رہے ہیں مسجد کے اندر, ٹھیک ہے, اب جو بچیاں ہیں وہ تو مسجد میں نہیں جا رہی, یا تھوڑی بڑی ہو جائیں گی نہیں جا سکیں گی, تو کیا بچیاں مسجد میں جا سکتی ہیں؟ ذرا اس بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں کون کون مسجد میں نہیں جا سکتا, یہ ایک ٹاپک ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے, ٹاپک ہے. اچھا, مسجد میں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مرد جائیں, خواتین نہ جائیں. بچیاں ہیں یا بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ نہ جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, بہت چھوٹے چھوٹے نا سمجھ بچے ہوں, ان کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جو گندگی کا, مسجد کے ادب و احترام کا خیال نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے نا سمجھ بچے, نا سمجھ, وہ بھی مسجد میں نہیں جا سکتے. پاگل, مجنون, دیوانے, جن کو جو اپنی کیئر بھی نہیں کر پاتے تو مسجد کی کیا کیئر کریں گے. کیا بات ہے جی. اسی لیے مسجد کی حفاظت یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے دیکھیں, مسجد میں بھیک مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے. تو مسجد کے بہت سارے احتیاطیں ہیں, جہاں پر اس کے فضائل ہیں, جہاں ثواب بہت زیادہ ہے, احتیاطیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کے حوالے سے مسجد کو بچانا ہے اور کن کن چیزوں کو مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دینا ہے. تو اسی لیے چھوٹے نا سمجھ بچے ہیں, بچیاں ہیں, پاگل ہیں, ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. لائک دیٹ. اسی طرح سے اگر کوئی بڑا بھی ہے لیکن اس کے کپڑوں میں, لباس میں بدبو آ رہی ہے, اگر منہ میں بدبو آ رہی ہے, جسم میں بدبو آ رہی ہے, تو اب اسے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اب بھی اسے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. بہت پاکیزہ جگہ ہے مسجد, سبحان اللہ. اسے گندگیوں سے, ناپاکیوں سے بچانے کی, بدبو سے بچانے کا بہت سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. اجازت نہیں ہے, اگر کسی کے جسم میں بدبو ہے اسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. چھوٹے بچوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کب جو ہے واش روم ان کو لے کر جانا پڑے, تو اب ایسے چھوٹے بچے کو نہیں لے آ سکتے, کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ کب جو ہے یہ واش روم کی طرف اس کو لے جانا پڑے. تو وہاں پر اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے جو مسجد کا کیئر نہ کر سکے اور مسجد کی پاکی کو برقرار نہ رکھ سکتے ہو, اسی لیے ان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. جی حامد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. کیا جانوروں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو گندگی پھیلاتے ہیں. ہاں نا بیٹا, یہ جب انسان کے بچوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو جانوروں کو تو بہت سختی کے ساتھ منع ہوگا کہ نہیں مسجد میں بالکل بھی, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کا, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ گندگی کر دیں گے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی لیے اگر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی جانور داخل ہو رہا ہے تو آپ کسی بڑے کو کہہ کر یا کسی طریقے سے اس جانور کو روکیں گے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو. تو پیارے بچوں ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. جی یوسف بھائی کس طرح سمیٹنگ ہے؟ تو پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں جا کر عبادت کرنا یہ بہت زیادہ ثواب ہے. نماز پڑھنی ہے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, با جماعت نماز, مسجد کی جماعت واجب ہے, ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ مسجد میں نہ جائیں, نمبر 1. نمبر 2, تھوڑے سے بڑے بھی ہیں اکیلے نہ جائیں, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جائیں, اپنے ابو کے ساتھ جائیں, اپنے سرپرست کے ساتھ مسجد میں جائیں تاکہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو سکے. مسجد میں دنیائی باتیں نہیں کرنی. جی مسجد میں دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, دینی باتیں کرنی چاہیے. بہت ساری باتیں ان بچوں کے ذہن میں آ رہی ہیں, اس ٹاپک کو آگے بھی لے کر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. مسجد سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے, عید کی نماز بھی ہو رہی ہے تو بعض بچے عید کی نماز پڑھنے مسجد میں بھی جائیں گے, میدانوں میں بھی جائیں گے, تو ادھر کس انداز سے جانا ہے, کون کون بچے جا سکتے ہیں, ذرا اس بارے میں بھی اگر عید کی نماز کا طریقہ اگر یہ شامل ہو جائے, کیونکہ عید کی نماز آ رہی ہے, عید کی نماز پڑھنا کس طریقے سے, اگر عزیر کو اور یہ جہاں پر جو بیٹھے ہوئے حامد کو, سراج کو اور شانی کو نماز پڑھنا آ گئی, تو اور بچے جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں ان کو عید کی نماز پڑھنا آ گئی, تو میں چاہوں گا کہ عید سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے پریکٹیکل
یعنی عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز پڑھا دیں. نماز کا طریقہ کس طریقے سے کیا کیا خیال کرنا ہے اور آپ نے جو ہے کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے. جی قربانی کے کھالے کس کو دینی ہے, تو یہ آپ تھوڑا ذہن بنا کر آنا ہے. تو جزاک اللہ خیر یوسف بھائی. پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا جس کا وقت ہے ہمارا اسلام. اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل جی. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. تو یہاں پر بھی ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ بچے ریڈی ہونے جا رہے تھے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا. اچھی اچھی باتوں کا وقت آ گیا ہے, زمانہ آ گیا ہے. تو اچھی اچھی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈس. تو آج پڑھتے ہیں بچوں کی جانب, دیکھتے ہیں کیا کیا تیاری کر کے آئے ہیں. جی حج کا شرف ہو پھر رہتا. حج کے دن چل رہے ہیں, حاجی جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اس سال تو ترکیب کچھ اور ہی ہے, ہر سال جو ہے قافلے پہنچ جاتے تھے. جی انس بھائی آپ کیا کہیں گے, آج کیا پڑھیں گے, کیا تیاری ہے؟ جی مائک پہ بتا دیں. مل کے پڑھیں گے سب مل کے پڑھیں گے, یعنی سارے کلام پڑھیں گے آج آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فرید بھائی. ترانے مصطفیٰ کے جوم پر پڑھتا ہوا نکلے. اور اگلا مصرع یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. ماشاء اللہ. جی آپ کی کچھ تیاری ہے؟ مائک میں. مل کے پڑھیں گے. مل کے پڑھیں گے, سب مل کے پڑھیں گے اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے بڑھ رہے ہیں اگلے کلام کی جانب. پہلا کلام ہم شروع کرتے ہیں ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے. آپ کو پتہ ہے یہ جو کلام ہے یہ امیر سنت کا لکھا ہوا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا, اب تو یہ ہے کہ حالات الگ ہو گئے ہیں. پہلے چند سالوں پہلے یہاں فیضان مدینہ سے قافلہ نکلتا تھا مدینہ شریف کا حج کے لیے. امیر سنت جو ہے وہ صوفے پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک ٹرک آتا تھا اس پہ تشریف فرما ہوتے تھے. پھر پورے راستے نعتیں چلتی تھیں, حاجی مشتاق اتاری اور دیگر نعت خاں, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. تو پھر ایسا ماحول بنتا تھا ایئرپورٹ تک, اور جب تک امیر سنت ایئرپورٹ کے اندر داخل نہ ہو جاتے تو کلام چلتے رہتے تھے. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. اور کافی مرتبہ ہمیں بھی سعادت ملی کہ ہم اس قافلے میں شامل تھے. تو وہ شعر ہے نا, ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے یوں حج کو چل مدینہ کا. جو چل مدینہ کے شرکاء تھے جن کا امیر سنت چل مدینہ فرماتے تھے, یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. تو اللہ پاک وہ دن دوبارہ لے کر آئے, امیر سنت ساتھ ہوں اور چل مدینہ کا قافلہ ہو, ہم بھی اس میں شامل ہوں, آپ بچے بھی شامل ہوں. جی کچھ کالز بھی ہیں, کالز کی جانب بڑھیں گے, دیکھتے ہیں بچے کیا بات پوچھ رہے ہیں, کیا نعت ریکارڈ کروائی ہے. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام حنجل اچین ہے. جی صبح کر رہا ہوں, ایک نعت سناؤں گا. آئیے جی. حسبی ربی جل اللہ فی قلبی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اچھا نعرہ لگایا میرے بچے. واہ بھائی واہ, بڑے اچھے انداز سے آپ نے کلام پڑھنے کی کوشش کی. اسی طرح پروگرام دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اب جو کلام پڑھا جائے گا اس کو بھی آپ نے سننا ہے. جی حسان بھائی آپ نے. حج کا شرف ہو پھرتا, حج کا شرف ہو پھرتا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھرتا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا, میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف, دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرما یہ پورا موتا, فرما یہ پورا موتا یا رب مصطفیٰ.
शरफ को फिर अता या रब मुस्तफा दीवाने मुस्तफा के मेरे साथ साथ हो दीवाने मुस्तफा के मेरे साथ साथ हो चल दे मदीने काफिला चल दे मदीने काफिला चल दे मदीने काफिला चल दे मदीने काफिला या रब मुस्तफा चल दे मदीने काफिला या रब मुस्तफा मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफा सब अकेले खाना साथ हो काश चल पड़े सब अकेले खाना साथ हो काश चल पड़े सुए मदीना काफिला सुए मदीना काफिला सुए मदीना काफिला या रब मुस्तफा मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफा मीठा मदीना फिर दिखा मीठा मदीना फिर दिखा या रब मुस्तफा तू बेहिसाब बख्श दे अतार ज़ार को तू बेहिसाब बख्श दे अतार ज़ार को तुझको नबी का वास्ता तुझको नबी का वास्ता तुझको नबी का वास्ता तुझको नबी का वास्ता या रब मुस्तफा हज का शरफ को फिर अता या रब मुस्तफा मीठा मदीना फिर देखा या रब मुस्तफा माशाअल्लाह माहौल बन रहा है हैं मदनी माहौल। नातों का शौक़ पैदा कीजिए बच्चों, नातों का ज़ौक़ पैदा कीजिए, नाते ही सुनिए नाते ही पढ़िए, इधर उधर सुनने की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जहन में अच्छे ख़यालात आएंगे, आपके जहन में अच्छी बातें आएंगी, ज़बान से अच्छा निकलेगा। तो अच्छी जगह जाइए, मस्जिद में जाइए, मज़ारात पे जाइए, मक्का शरीफ जाइए, मदीना शरीफ जाइए, और अपने घर में पिक्चर भी लगाए ना, तो दीगर मनाजिर के लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन मक्के और मदीना शरीफ की भी लगाइए ताकि बच्चे उसको रोज़ाना देखें। जो चीज़ सामने होती है ना उस चीज़ पे बातचीत की जाती है, जो चीज़ सामने होती है उस चीज़ पे बातचीत की जाती है। अगर आपके घर में मक्के की तस्वीर होगी और लोग तवाफ़ कर रहे हैं और इस किस्म का एक मंज़र होगा जो कि आप मदीना की स्क्रीन पर देख रहे थे, तो बच्चे बात पूछेंगे कि अब्बू हम ये क्या है, हजर अस्वद की तस्वीर को देखकर मालूमात लेंगे। तो ये टॉपिक हमारे घर में रहेगा, ये टॉपिक हमारे घर में रहेगा। आज मैं इंशाल्लाह कुछ लफ्ज़ आप लोगों की जानिब भी बढ़ाऊंगा, कुछ कॉल्स भी लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। जी कॉल दें। मेरा नाम मुस्कान है, मैं केन से बात कर रही हूँ। मेरा 9 साल उम्र है। आप आज मेरी पहली कॉल है। आपको पश्त में पठान हूँ, आपको पश्तो आती है तो फिर मैं पश्तो में मैसेज करती हूँ। आज मैं नात सुनाऊंगी आपको। हज़बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरी मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बच्चा था, बच्ची थी। मेरा 9 साल उम्र है, ठीक है। चलें जी, मुस्कान बाजी पहली मरतबा आपने कॉल की। आप रिकॉर्ड तो करवाएं, कोई पश्तो में ही कलाम रिकॉर्ड करवा दें, कोई पश्तो की लाइन तो बोलें। हमारी यहाँ पश्तो में खुश आमदीद को ये कहते हैं, ठीक है। हम उर्दू में क्या कहते हैं?
خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ویلکم. ٹھیک ہے, بھلی کرے آئے ہو. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پنجابی میں جی آیا نو. پنجابی میں یہ آیا نو, یہ آیا جی, جی آیا نو. تو پیارے بچوں آپ کچھ تو بات کہیں, ہمیں پتہ تو چلے آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں. آپ یہ فکر چھوڑ دیں, یہ ٹینشن رہنے دیں آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی. عربی میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم سنتے ہیں نا, تو آپ کال ریکارڈ کروائیے, انشاءاللہ تعالیٰ کو ایک جملہ کہہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سے. آج آپ کی کال مزیدار قسم کی آئی, مزہ آیا ماشاءاللہ. اسی طرح آپ نے سیدی اتارہ ہے, کلام ہے, پشتوں میں بہت سارے ہمارے کلام ہیں, تو آپ نے اسی طرح جو ہے کال ریکارڈ کروانی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ لینگویج میں ہم بات چیت کریں گے. تو آج بھی آئی, مزہ آیا, ماحول بنا. اب ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. جی عابد باپو. جی بھائی, میں آپ کو جی بھائی, کلام سنانا سنا چاہتی دیجیے. ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست, اچھا ماحول بنایا آپ نے. اب ہم کچھ آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں. بچوں کوئی ایک ایسا شعر سنائیے, کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں مقدر آتا ہو. مقدر چلیں, آپ کے ذہن میں کون سا شعر ہے؟ حسان. مرحبا مقدر پیر. مرحبا مقدر پیر. آج دونوں مل کر پڑھ لیجیے. مرحبا مقدر پیر, آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پیر, آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر. سبز سبز گنبد پر, سبز سبز گنبد پر, دیکھو سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور لفظ دینے لگا ہوں, کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آتا ہو لبیک. لبیک, فرید بھائی. لبیک 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 اللہم لبیک والا لبیک. فضا میں لبیک. فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستارش گونجتی ہے. فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستارش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائے ظفر ستارش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا.
ٹائٹل کلام کی طرف آ جائیں جی. ریڈی چلیں جی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, چلیں جی پڑھیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ماشاء اللہ, کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ, یہ تو بولا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اور بھی کلام کے ٹائٹل ہیں؟ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں میں دوبارہ. جی میرا نام سلمیٰ تالیہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی. میرا نام آمنہ ہے, میں کراچی سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آخر میں نظم شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں, پاک میں کھلتے پھول کو دیکھو. صبح سویرے جب میں اٹھوں, باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو. اپنے رب کی پاکی بولو, اپنے رب کی پاکی بولو. اللہ 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 ہو, لا الہ الا ہو, اللہ 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 ہو, لا الہ الا ہو. ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز سے آج کا سیگمنٹ ہمارا یہ اختتام ہوا, بچوں کی محفل نعت. تو کل بھی انشاءاللہ ضرور یہ پروگرام ہوگا, یہ سیگمنٹ ہوگا, آپ نے دیکھنا ہے, جس کا نام ہے بچوں کی. اور اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کا نام بتائیں گے ہمارے مصعب عطاری. جی پیارے انبیاء. جی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی بھائی تم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی, تشریف رکھیے جی. پیارے بچوں کیسے ہیں ماجد بھائی آپ؟ ماشاء اللہ خوش ہیں. ادھک اللہ سنک. آمین. جی ماجد بھائی کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال جی یہاں پہلے پوچھ لیتے ہیں. کچھ یہاں پر آئیے پھر وہاں پر آئیے. ٹھیک ہے پوچھ لیں. پوچھیں. آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ یہ نا ہاتھ کھڑا کیا نا, مائک کھڑا ہوا تھا وہیں پر ہی کھڑے چلتے. کیسے یار کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے, کوئی اور بتائے, میں ہی بتا دوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اب مائک اب ذرا ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی میرے بچے. کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. تو یہ آپ کا جواب درست ہوا. اور پیارے بچوں آپ نے یہی جواب دینا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ آپ کو یاد رکھوانا, کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. اور یہ اللہ پاک کے نبی ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم جن نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماجد بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے قربانی کا قصہ کب سنائیں گے؟ حضرت ابراہیم السلام, اسماعیل السلام, یہ کب سے سٹارٹ کریں گے؟ یہ تو دن قریب ہے. یہ تو ہو گیا تھا پہلے, ابھی یہ وقت ہے, بارش ہوئی ہے تو بارش کا سننے چاہتے ہیں.
اب دوبارہ کچھ آئیں اس طرح بچے سننا چاہتے ہیں نا کل یہ انشاءاللہ قربانی کیوں ہے, تو جو بھی لگاتار آپ اس چیز کو لیں, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے فوائد انشاءاللہ آج لے لیں یا کل سے, آپ کل سے اس کو کنٹینیو کیجیے قربانی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں, ہم نے الحمدللہ اپنے اس سیگمنٹ میں 20-21 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کر لیا ہے, یعنی ان کی لائف کے بارے میں ہم نے سنا کہ کچھ واقعات سنے, کچھ معجزات سنے. آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ اللہ پاک کے نبی پلس رسول, اللہ پاک کے نبی بھی اور رسول بھی ہیں, اور رسول اور نبی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا, یعنی آپ بہت شان والے اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ کا ذکر قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آیا, بہت زیادہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اور آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو ایک اور واقعہ آج بتانا ہے کہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا فرعون کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی لائف کے بارے میں کچھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران ہے. کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران, اور آپ جو تھے پیارے بچوں اپنے قبیلے کے سردار تھے. عمران آپ علیہ السلام کے والد صاحب یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. مصر میں پہلے کے ٹائم میں, یعنی مصر کے اندر پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے پیارے بچوں, ان کا لقب فرعون ہوتا تھا. ان کا لقب فرعون ہوتا تھا. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی فرعون ہوا ہے دنیا کے دور میں فرعون ہے, یعنی فرعون, ہاں اس ٹائم میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون. کیا لقب ہوتا تھا؟ فرعون. اب بات یہ ہے کہ وہ جو فرعون تھا پھر وہ کون تھا؟ تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس فرعون کا تعلق قبطی قبیلے سے تھا. کس قبیلے سے تھا؟ قبطی. سمجھ میں آیا لفظ؟ قبطی, قاف با طا اور یا, قبطی قبیلے سے تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیارے بچوں کنڈیشن یہ تھی کہ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے, بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے اور ان کو مارتے تھے. اچھا, ان سے کام کرواتے تھے, جو کام کرنے سے منع کر دیتا ان سے پیسے لیتے, پھر جو کام کرنے سے منع کر دیتا ان سے پیسے لیتے تھے. ہوا کچھ یوں پیارے بچوں کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا, ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے پورے مصر شہر کو گھیر لیا ہے, پورے مصر کو گھیر لیا ہے, سارے فرعونیوں کو, یعنی فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو ختم کر دیا ہے, جلا دیا ہے, لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کیا خواب دیکھا کہ سارے فرعونی, یعنی فرعون کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کو جلا دیا, لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب فرعون اس خواب سے بڑا پریشان ہوا. اس نے اس خواب کی پریڈکشن معلوم کرنی چاہیے, یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں کے پاس جب وہ پہنچا تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کہا, اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا, بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا, جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اور وہ بچہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو پیارے بچوں فرعون بہت ڈر گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے, اسے مار دیا جائے, یعنی بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے. اس حکم کے مطابق اب جو بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا. یوں بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے لگ گئے. کون؟ فرعون کے لوگ. اچھا, جو بھی بچے ہوتے تھے, بچیاں, یہ سب کو, یا پھر نہیں بچہ, لڑکا, بچے کا کہا تھا, نہیں بچے کو مار دیا جائے. اب کنڈیشن یہ ہوئی پیارے بچوں کہ بوڑھے لوگ بنی اسرائیل کے یہ مرنے لگے خود بخود, یعنی ڈیتھ ہونے لگی, اور بچوں کو ویسے ہی فرعون کے لوگ مار دیتے تھے. تو بنی اسرائیل کی تعداد بہت کم ہونے لگی, بنی اسرائیل کی تعداد بہت کم ہونے لگی. فرعون کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ایک طرف ان کے بوڑھے لوگ مرے جا رہے ہیں, دوسری طرف ہم بچوں کو قتل کیے جا رہے ہیں, اس طرح تو ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہی ختم ہو جائیں گے, ہم کام کن سے کروائیں گے. پھر فرعون نے دوبارہ یہ حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو مارا جائے, قتل کیا جائے, اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. 1 سال قتل کیا جائے, 1 سال چھوڑ دیا جائے. جس سال چھوڑنے کا حکم دیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس سال
حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. بہت بہترین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی کہ جس سال قتل کرنے کا حکم تھا. اب پیارے بچوں بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو خواب میں یا فرشتے کے ذریعے یا کسی طرح ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں اور کوئی غم نہ کھائیں. اور جب آپ کو ڈر لگنے لگے کہ فرعون کے لوگ کو پتہ چل جائے گا تو وہ فرعون کو بتا دیں گے, تو آپ یہ کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دینا. اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا آپ کی امی جان سے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آپ تمہارے پاس لے کر آئیں گے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے. آپ نے غم نہیں کرنا اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ رسول بنائیں گے. تو پیارے بچوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کے تو کیا کہنا ہے. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا, تو اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے, یعنی کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کو, تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پیر مارتا ہے, روتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے بچوں اپنی والدہ کی گود میں کبھی روتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ پڑوسیوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے بچے کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کسی کو, کہ پڑوسیوں تک کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے. بچے روتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ جو رونے کی آواز ہے, کسی کی آواز, کوئی آواز نہیں سوائے آپ کی بہن کے اور آپ کی والدہ کے, کسی کو نہیں پتا تھا. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کی والدہ کے پاس ہونے لگی, لیکن آپ کی والدہ کو پھر ڈر لگا فرعونیوں کا. تو آپ نے ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں, یعنی باکس میں, کس میں؟ باکس میں. صندوق نما ایک چیز ہوتی ہے, باکس ہوتی ہے, تو اس میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا. دریائے نیل میں بہا دیا. یہ دریائے نیل کہاں پر ہے پیارے بچوں؟ مصر میں. کہاں پر ہے؟ مصر میں. واہ, مدینہ. دریائے نیل کہاں پر ہے؟ مصر میں. اور یہ مصر شہر جو ہے نا, مصر یہ ایک تاریخی مقام ہے, یعنی کہ اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھا جائے تو کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ملتا ہے مصر شہر سے ریلیٹڈ. تو پیارے بچوں جب دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہایا گیا, اگلے دن صبح دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے گھر کی طرف نکلتی تھی. کہاں نکلتی تھی؟ فرعون کے گھر کی طرف. تو وہ باکس اس نہر کے ذریعے فرعون کے گھر کے پاس جا پہنچا. فرعون کے گھر کے پاس جا پہنچا. اب فرعون کے گھر والوں نے وہ باکس حاصل کر لیا اور وہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اب جب کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. ایک بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں مار دیا جائے, معاذ اللہ, انہیں ختم کر دیا جائے, مار دیا جائے. لیکن پیارے بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون کی بیوی کون, یہ کون تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ نام یاد نہیں آ رہا. تو پھر کیا یاد آ رہا ہے؟ کیا یاد آ رہا ہے؟ چلے مسلمان تھی. ماشاء اللہ, بہترین, زبردست. پہلے مسلمان نہیں تھی پھر بعد میں مسلمان. اچھا, یہ ان کو یاد آ گیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے. لیکن نام کیا تھا میں بتا دیتا ہوں. الف مدہ سے شروع ہوتا ہے, آسان نام ہے. دوسرا ورڈ ہوتا ہے. اچھا پورا بتا دوں. سین, پھر سین آتا ہے جی. کیا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نام تھا, یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرعون کی کون تھی؟ بیوی تھی. اور یہ نیک خاتون تھی. کون تھی؟ نیک خاتون تھی, غریبوں کی ہیلپ کرتی تھی. یہی وہ تھی کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انہیں قتل نہ کریں, انہیں قتل نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا, اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. تو اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات تھی یہ مان لی گئی.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں ہونے لگی؟ فرعون کے گھر میں. کس گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. یہ وہ گھر تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ انسان تھے, وہ نبی تھے کہ جنہوں نے فرعون کو ختم کرنا تھا. کن کو ختم کرنا تھا؟ فرعون کو. اور پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. تو پیارے بچوں اس طرح پرورش ہونے لگی. اچھا پرورش کے دوران کیا ہوا؟ جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا آپ کی امی جان سے کہ ہم واپس ملائیں گے, ہم واپس آپ کے پاس لے کر آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی مریم, کیا نام تھا؟ مریم. یہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی, یعنی کہ پیچھے دور سے دیکھ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عورتوں کو دیا گیا دیکھ بھال کرنے کے لیے تو کسی سے سنبھل نہیں سکے. تو آپ کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکیں گی. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے انہیں بلایا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی امی جان کو لے کر آ گئی. جیسے ہی آپ کی امی جان فرعون کے گھر میں آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں گئے تو آپ خاموش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. پہلے چپ نہیں ہو رہے تھے اور آپ خاموش ہو گئے. اور یہ اس طرح اللہ پاک نے آپ کی امی جان سے کیے گئے وعدے کو پورا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امی جان کے پاس آ گئے. اور آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آگے بتائیں گے, کل بتائیں گے یا جب موقع ملے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. باقی کو انشاءاللہ قربانی کا بھی ٹاپک ہم انشاءاللہ موقع ملا تو شامل کرنے. میں نے پرسوں سے انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے معاملات جو ہیں, قربانی کا قصہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بچوں سنانے کی کوشش کریں گے. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. جی میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں آپ کو 10 انبیاء کرام کے نام سناؤں گا. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ تقریباً 10 نبیوں کے نام آپ نے سنائے, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اسی طرح اور نبیوں کے نام مبارک آپ نے یاد کرنا, اچھی بات ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد تیمور الحسن ہے, میں میاوالی سے بول رہا ہوں اور آج اس سلسلے میں میری پہلی کال ہے. آپ کو سلسلہ بہت پسند ہے اور پیارے انبیاء بہت پسند ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پہلی کال ہے, مجھے امید ہے کہ پہلی نہیں رہے گی, یہ بڑھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے جی تیمور بھائی, ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب حضرت ہارون علیہ السلام ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. ایک اور آخری کال ہم شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جی میرا نام محمد جیلان رضا اتاری ہے, میں کوٹ غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف. جی ہاں, کڈس مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی برکت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل